علیکم عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو لاسٹ سرمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انہوں نے جو ہیومنز کے حوالے سے ڈفرینٹ ہیومنز، اینیملز، چلڈرنز، بڑے چھوٹوں کے جو رائٹس بتائے ہیں، اور سملرلی وہ جو رائٹس تھے دے ور اڈاپٹیڈ بائی دا یو این او۔ یو این او نے وہ سارے رائٹس اسی طرح اڈاپٹ کیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بیان فرمائے۔ تو یو این او کو جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، ایچ آر ہیومن رائٹس ہے، وہ ٹوٹلی بیسڈ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے پر۔ تو اس حوالے سے آج ہم چائلڈ کے جو رائٹس ہیں وہ بات کریں گے ان کے اوپر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائٹ ٹو لائف ہر کسی کو بتایا کا کنفرم کیا کہ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو لائف، لیو ود آئیڈینٹی، اپنی شناخت کے ساتھ، اور زندگی کا حق زندگی ہے وہ ہر بندے کو ایکسٹینڈ کیا، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رائٹ ٹو لیو جو ہے حق زندگی، وہ ہر کسی کے لیے برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یو این او کے جو کون سے رائٹس ہیں، بیسیکلی 12 رائٹس ہیں جو یو این او اپنے فورم پر لکھتا ہے اور اشور کراتا ہے کہ دس رائٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ایوری ون نا۔ تو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے ان کے حوالے سے۔ اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہوگا تو وہ آپ بائی دا اینڈ آف دس ڈسکشن ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو رائٹ یو این او افورڈ کرتا ہے یا انشور کرتا ہے ٹورڈز چلڈرنز، وہ ہے نان ڈسکریمنیشن کا، کہ سارے بچے، کوئی بچے کو آپ بائی لا بھی ڈسکریمنیٹری وہ نہیں کریں گے کہ یہ بچہ ہے۔ تو ایوری چائلڈ ڈیزرو دا ایکول ٹریٹمنٹ ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر، آئیڈینٹی، سیکس، سیکشول اورینٹیشن، ریس، ایتھنیسٹی، ریلیجن، فزیکل اپیئرنس، یعنی کوئی بچہ جو ہے وہ اور رنگ کا ہے یا کہیں پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سوشیو اکنامک سٹیٹس کیا ہے، نیشنالٹی کیا ہے، کریڈ عقیدہ کیا ہے، آئیڈیالوجی اور ادر پرسنل۔ بیسیکلی یہ جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، جو فلسفے ہوتے ہیں، یہ لوکل ہیں۔ ہر بچے کا ایک ہیومن نیچرل رائٹ ہوتا ہے۔ کچھ رائٹس ایسے ہیں ہمارے جو پریویلیجز ہوتے ہیں جو ہمیں سوسائٹی دیتی ہے، اور کچھ ہمارے نیچرل رائٹس ہوتے ہیں۔ تو نیچرل رائٹ میں سے ایک رائٹ جو ہے وہ حق زندگی کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیو دا رائٹ ٹو ریسیو دا اکاموڈیشن دے نیڈ ٹو تھرائیو، یعنی جس طرح کے ان کو رہنے کا ضرورت ہوگی، حق زندگی ہے، تو ان کو اس طرح کی آپ پرووائڈ بھی کریں گے۔ اور پھر ریفیوجیز شیل آلسو ریسیو ہیلپ اینڈ مینٹین دا سیم رائٹس ایز اے چلڈرن born in the country they now live in. Children with the minorities, disfranchised and indigenous communities have the right to practice their religion, language, culture and the custom. یعنی بچوں کو آپ ان کا زبردستی مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے سندھ میں دیکھا ہوگا کہ اکثر لڑکیوں کو جو منارٹیز سے ہوتی ہیں، منارٹیز سے مراد اقلیت سے ہوتی ہیں، تو ان کو مجبور کر کے، مسلمان کر کے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف قانون کی حق کی نظر میں غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، بلکہ یہ نیچرل رائٹ سے بھی۔ دیکھیں مذہب جو ہے وہ اپنی اس کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے مذہب کی نا۔ مذہب میں جبر نہیں ہے۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جو جس حوالے سے بھی اپنا دین پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ مذہب میں اس طرح کا اگر کوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو مجبور کر کے اس کا مذہب تبدیل کرا کے اس کو شاید مسلمان کر کے اپنے آپ کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان کر کے جنت میں جائیں گے تو آپ غلط راستے پر ہیں، اور اس طرح آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے جہنم کا ہی سامان اکٹھا کیوں نہ کر رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبۃ الحجۃ الوداع میں بچوں کے اور عام ہیومنس کے جو نیچرل رائٹس تھے ان کو، ہاں یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ پہلا رائٹ ہو گیا نان ڈسکریمنیشن کا نا۔ دوسرا رائٹ ہے فیملی کا۔ ہر بچے کا فیملی کا رائٹ ہوتا ہے۔
یعنی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہی نیڈز دا فیملی. سو ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو لیو ود دیئر فیملی. بچوں کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے فیملی سے. دا فیملی کین بی آف اینی اسٹرکچر بٹ دا فیملی شوڈ انسٹل اے سینس آف بلانگنگ اینڈ پرووائڈ اے لونگ اینڈ نرچرنگ انوائرنمنٹ. جو کوئی اگر ایسا خاندان ہے یعنی میاں بیوی کا اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قانون بھی جو ہے وہ بچہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو رائٹ آف فیملی انشور کراتا ہے. یہ یو این او کے چارٹر میں بھی اسی طرح ہے اور ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی اسی طرح ہے. سو چلڈرن اینڈ دا یوتھ ڈیزرو ٹو فیل این اٹیچمنٹ ٹو دیئر کیئر گیورز ہوم اوور دیئر کیئر گیورز. کیئر گیورز کہتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. سو چلڈرن شوڈ ناٹ بی سیپریٹڈ فرام دیئر پیرنٹس انلیس ون اور بوتھ پیرنٹس آر ابیوسو. بہت زیادہ گالیاں نہ دیتے ہوں، نیگلیکٹفل ہوں. وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اگر جو فیملی ہے تو وہ بچے کے لیے اور زیادہ عذاب ہوتا ہے. اصل میں یعنی بچہ اپنے خاندان سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب وہ اس کے لیے وہ ہوگا خطرناک ہوگا ان پیرنٹس کے ساتھ رہنا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلڈرن جن کے والدین آپس میں نہیں رہتے تو ان میں سے بچے کا جو ان کے ملنے کا حق ہے. ایون فیملی سیپریٹ ہو گئی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے لیکن بچے کا دونوں والدین کو ملنے کا جو حق ہے وہ ہماری ریاست بھی دیتی ہے، وہ یو این او بھی دیتی ہے. تو بائی دس لا اور دا سیم واز یہی کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا. تو اگر آپ دیکھتے ہوں گے عدالتوں میں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں تو بچے جو ہے عدالتیں ان کو مجبور نہیں کرتی. اور سیم جو یو این او کے رائٹس ہیں وہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں. تو جوڈیشری جو ہوتی ہے ہماری وہ اس کے اکارڈنگلی ہی کام کر رہی ہوتی ہے. جو ہمارا آئین ہے بیسیکلی قانون ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انوالو ہوتا ہے. کچھ انٹرنیشنل رائٹس ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. یہ قانون ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی لکھ کر مطلب ہو. تو قانون کے پیچھے کچھ فلسفی ہوتی ہے اور وہ چونکہ ہمارا قانون اسلامی ریاست کا ہے تو اس میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون سازی کرتے ہیں. اور یہ یو این او کا ہونا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یو این او کے رائٹس بھی جو ہیں وہ بیسیکلی جب اسلام بیسڈ ہیں. اسلام نے بیسیکلی اس طرح کا ماڈل دیا ہے کہ وہ تمام انسان کے تمام دنیا کے اکراس دا بارڈرز باؤنڈریز وہ پریکٹسیبل ہے. تیسرا رائٹ جو بچے کا ہے وہ ہے ہیلتھ کا. ہر بچے کو آپ رائٹ ٹو لیو دیں گے اور اچھی ہیلتھ کا نیوٹریشن فوڈ کا دیں گے، ہیلتھ کیئر کا دیں گے، کپڑے کا دیں گے، کلینلینس کلین واٹر کا دیں گے، الیکٹریسٹی اور سیف ہاؤسنگ کا دیں گے. چلڈرن شوڈ لرن گڈ ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہیبٹس ان دیئر اسکولز اینڈ دا ہومز ایز ویل. تو تیسرا رائٹ جو ہیلتھ کا ہے یہ بھی یو این او بھی افورڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این او جو ہے وہ سالانہ بچوں کے اوپر کتنا کچھ انویسٹ کرتا ہے. اور سیم ہمارا قانون بھی جو ہے نا وہ بچوں کو فار ایگزامپل آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں یہ ہمارے ہاں اسکولوں میں نیوٹریشن سپروائزرز کی پوسٹیں ہیں جو کہ اسکولوں میں جا کر اسکول میں جانے والے بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کے باقاعدہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان کو پھر میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں. اور بچوں کی اگر صحت خراب ہو جائے گی کیونکہ بچہ جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے تو قومیں جو ہے وہ بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی اور اچھی ہیلتھ والے بچے اچھی قوم کی ضمانت اور علامت ہوتے ہیں. تو تیسرا رائٹ جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے. تو یہ نیوٹریشن فوڈ اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر فار ایگزامپل ماں ہے وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو جب تک ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یعنی ماں کا دودھ نیسیسری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے بچے کی صحت کے لیے تب تک عدالت کے حوالے سے بھی بائی قانون بھی آپ اسے ماں سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. چاہے لیٹر آن بچہ کہے کہ بھئی میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہتا میں اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہوگا وہ 2.5 سال کی عمر ہے تو تب تک آپ بچے کو ماں سے سیپریٹ نہیں اچھا ماں نہ بھی رکھنا چاہے اس حوالے سے کہ ماں کہے کہ جی میں اس کے بچے کو بھی نہیں رکھتی تب بھی قانونی باؤنڈیج ہے کہ وہ 2.5 سال تک اسے رکھے گی. اس کے حوالے سے وہ اس سے نفقہ اور وہ کیا نام ہے کلیم کرے گی ہسبینڈ سے نا. تو بچے کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. یا پھر عدالت جو ہے وہ گارڈین متعین کرتی ہے اور انشور کرتی ہے کہ والد جو ہے وہ بچے کو 2.5 سال تک اس کی جو
لیٹنسی پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ماں کے اوپر دودھ کا انحصار کا، اس کے حوالے سے یقین نہیں بنائے گا. یعنی اگر وہ نہیں کرتا تو آپ بچہ جو ہے اس کے والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر اس کا کیس بھی چلتا ہوتا ہے. تو چوتھا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکشن فرام ہارم. ہارم کہتے ہیں نقصان سے، کہ بچے کو کوئی تھریٹ نہ کرے. ایوری چائلڈ ڈیزرو دا freedom from abuse. Children should be free from harmful works, drugs, sexual abuse, human trafficking, corporal punishment. Corporal punishment کہتے ہیں جسمانی سزا سے، اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز سے. اسے آپ گالی نہیں دے سکتے. ہارمفل ڈیٹینشن بائی وار، یعنی جنگ میں آپ اسے بچے کو قید کر کے نہیں رکھ سکتے. اینڈ اینی ادر فارم آف ایکسپلوٹیشن، کسی طرح کا بھی استحصال جو ہے وہ چاہے میڈیسنل ہو چاہے وہ لیگل ہو، تو بچے کو آپ ہرٹ یا ابیوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارا چوتھا بچے کا رائٹ ہے. تو یہ رائٹ ہمارا آئین بھی شناخت کرتا ہے، اس کی شناخت بھی کرتا ہے اور اس کی شیورٹی کو یقینی بھی بناتا ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل اسکول میں آپ بچے کو نہیں مار سکتے. پیرنٹس جو ہے وہ کہے کہ جی بچہ میرا ہی ہے، میں چاہے ماروں یا اسے زندہ رکھوں. یہ اکثر آپ نے اس طرح کے خودکشی کے واقعات دیکھتے ہوں گے. ایک دفعہ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ ماں نے بچے کو مارا، بعد میں خودکشی کی تو ماں بچ گئی، بچہ مر گیا. تو لیٹر آن پولیس نے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے ماں کے اوپر بچے کے مرڈر کا کیس چلایا. اور یہ اس طرح کے واقعات یہ بائی لا پروٹیکٹیڈ ہیں. یہ کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا اور ہو گیا نا. یہ بیسیکلی چونکہ قانونی نقطہ ہے، قانون کے حوالے سے بچے کا حق زندگی ہوتا ہے اور اسے آپ ہرٹ اور ابیوز نہیں کر سکتے. پانچواں رائٹ ہے شناخت کا. یہ اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ کی بچہ پیدا ہو تو آپ اس کا اچھا نام رکھیں. ایسا نام نہ رکھیں کہ جس سے اس کو اس نام سے بعد میں شرمندگی محسوس ہو. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں اولڈ کے نام سے نام تھے، مٹھو، اللہ ڈیوایا، اس طرح. تو لیٹر آن جب وہ بچے پڑھ جاتے تھے تو وہ ان کو اپنا نام صحیح نہیں لگتا تھا. یہ قانون میں بھی پروویژنس ہے. میرے ایسے کئی دوست ہیں جن کا نام کچھ اور تھا، لیٹر آن انہوں نے اپنا نام چینج کروایا ہوا ہے. ان کو ابھی بھی گھر میں اسی پرانے نام سے بولتے ہیں. لیکن اکیڈیمکلی ڈیفینیٹلی اگر رائٹ ٹو قانونی نقطہ ہوتا ہے تو رائٹ ملتا ہے نا. تو بچے کا اچھا نام، اچھی شناخت جو ہے یہ بھی اس کا رائٹ ہے. So children must be registered when they are born. The national government must recognize a child name and national identity, and children must be informed of their identity. بچے کی نام بیسیکلی شناخت ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ 18 سال کے بعد جو ہے آپ رائٹ ٹو ووٹ پاسبل ہے. ہماری شناختی کارڈ کی بیسک علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ رائٹ ٹو ووٹ کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہماری ریاست جو ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کو شناختی کارڈ جاری کرتی ہے. اس سے پہلے اگر بچے کو شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انڈر 18 ایئرس کی وہ نکالتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ہی اس کا بے فارم ہوتا ہے، بے فارم بیسیکلی اس کو وہ رائٹ ٹو پراپرٹی جو والد کی طرف سے، اگر والد کی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو وہ بیسیکلی بے فارم سے ہی اپنے کلیم کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فارم نہیں بنواتے، لیکن جب بچے پراپرٹی کلیم کرنے لگتے ہیں تو وہ پہلے اپنا بے فارم اور اپنی ولدیت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. دے ہولڈ دیئر آئیڈینٹی، اور لیٹر آن جو ہے یہ ان کا نیچرل رائٹ ہے، فطری حق ہے. چھٹا جو ہمارا رائٹ ہے بچوں کے حوالے سے، ٹوٹل 12 رائٹس آج ہم بات کریں گے. تو چھٹا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. سو ایوری چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن should be free. Secondary education should be accessible to every child. کسی بھی بچے کو آپ اس کے پہلے تو یہ ہے کہ پہلی سے 5ویں تک تو آپ اسے لازمی دیں، چاہے آپ افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو اس حوالے سے لیٹر آن قانون سازی یہ ہوئی کہ ریاست نے وہ حق اپنے پاس رکھ لیے. اب بچے کو اگر ہمارے معاشرے میں ایسے کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتا، لیکن یہ غیر قانونی ہے. ریاست آپ کو قید بھی کر سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتے، کیونکہ یہ بچے کا رائٹ ہے، نہ کہ آپ کا چوائس ہے. پیرنٹس کا چوائس نہیں ہے، بچے کا قانونی اور فطری حق ہے. تو اس لیے ہر بچے کو بچپن میں تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ اس کی ٹیلنٹس اور سکلز جو ہیں وہ ابیلٹی ارائز ہو. اس کے بعد 7واں رائٹ ہے فریڈم آف دا تھاٹ.
بچہ آپ اپنی آزادی سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک, ایکسپریس, share, and what they learn and think and feel. They may use any means of creative expression available to them unless their expression somehow harms the others. اب بچہ کسی اور کے اوپر مذاق اور نقصان تو نہیں کر سکتا، لیکن بچے کے اپنی جو فطری رائٹس ہوتے ہیں وہ اپنی آزادی اظہار رائے بھی کر سکتا ہے. تو آپ بچے کو اس کے آزادی اظہار رائے سے نہیں روک سکتے. آٹھواں ہمارا پوائنٹ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن. جیسے بڑوں کو جو ہے وہ کسی بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ہوتا ہے، ایکسیس ہوتی ہے. یہ ریاستیں بیسیکلی، میں فار ایگزامپل ایک عام پاکستانی سٹیزن ہوں، تو میرا یہ رائٹ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کہ میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جی مجھے فلاں چیز کا حساب کتاب دیا جائے. So children have the right to transmit and receive information through the internet, radio, telephone, television, books and other resources. آپ بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بچے آپ کیا نام ہے فلاں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کیونکہ بچے کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو ہم ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے نہیں روک سکتے. اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہوتا ہے وہ اس کا فطری عمل ہوتا ہے. پھر پرائیویسی، بچوں کی جیسے بڑوں کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اسی طرح بچوں کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے. ایوری چائلڈ ڈیزرو دا پرائیویسی. دا لا مسٹ پروٹیکٹ چلڈرنس پرائیویسی in all areas including online. Personal documentation of the children should not be published. بچے کی مطلب آپ اس کی پرسنل انفارمیشن پبلک نہیں کر سکتے. اس لیے اگر آپ نے گوگل کے اوپر دیکھا ہوگا یا چھوٹے بچوں کے اوپر ریسرچ کرواتے ہیں ہم نا اسکولوں میں جا کر، تو اس کے لیے یہ لازمی پروٹوکول ہوتا ہے جسے لیگل ایتھیکل پروٹوکولز کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو آپ بچے کی کنسنٹ لیں گے، بچے کو آپ ایکسپیریمنٹ میں یوز نہیں کر سکتے جب تک کہ بچہ کنسنٹ نہ دے. ہم تو کہتے ہیں کہ چلو جی لائنیں بنا لو. بیسیکلی وہ گیٹ کیپرز جو ہوتے ہیں وہ استاد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یعنی اگر بچے کے اوپر اگر ایسی کوئی ریسرچ کی جاتی ہے جو کہ اس کے لیے ہارمفل ہوتی ہے تو اس کا رسپانسبل ٹیچر ہوتا ہے اور اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. سو اس طرح کی ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے پہلے ہم ٹیچر سے اور پھر اس کے پیرنٹس سے کنسنٹ لیتے ہیں. اور 10th رائٹ جو ہے وہ ہے آرٹس کا. ایوری چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو انگیج ان دا کلچرل اینڈ کریٹیو ایکٹیویٹیز. مطلب بچے کا قانونی حق ہوتا ہے. چلڈرن فرام منورٹی پاپولیشن ہیو دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ in the activities that the majority population of their country do not participate in. یعنی چھوٹا بچہ فار ایگزامپل جو ہندو کمیونٹی ہے ہمارے ہاں، تو وہ اپنے اگر اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنا مذہبی اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے، پینٹنگ سے، رائٹنگ سے، تو وہ کر سکتے ہیں. اس کو رائٹ ٹو آرٹ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ریپریشنز ہوتا ہے. اف اے چائلڈ از وکٹمائزڈ، ٹروماٹائزڈ، ڈسپلیسڈ، سیپریٹڈ فرام دیئر parents are otherwise subject to harm, they should receive reparation and rehabilitation. یعنی بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائے جاتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی ریاست کا کام ہے اور یہ ان کا نیچرل رائٹ ہے. کہیں پہ بھی فار ایگزامپل بڑے لیول پر زلزلہ آ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس میں پیرنٹس مر جاتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس یتیم بچے کے لیے ریہیبلیشن سینٹر، ریپریشن REPARATION ریہیبلیشن کے سینس میں کہتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ مسٹ ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو انشور دیٹ دا چلڈرن انجوائے آل ان ایلیجیبل رائٹس اینڈ ڈیولپ اے سیف اینڈ فری سوسائٹی. Government should prioritize child's rights when considering any major policies. جب بھی وہ کوئی بڑی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو ان کے رائٹس کو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ذہن میں رکھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے اسکولوں کے بچے پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے وہ کرتے ہیں، تقریریں کی ہیں انہوں نے، تو بچوں کا رائٹ ہے. اگر بڑا جا سکتے تو پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جس پولیٹیشینس کے لیے ہوتی ہے، لیکن بچوں کی وہاں تک ایکسیس جو ہے وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے. تو بچے بھی وہاں پہ جا کر کھڑے ہو کر تقریریں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آنے والے کل کا فیوچر ہے. یہ 12 رائٹس آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم جیسے چائلڈ لیبر ہے، تو بچے سے آپ ایسا کوئی کام نہیں کرا سکتے جو اس کو اس کی صحت کو نقصان دے ہو، تو یہ چائلڈ لیبر کے رائٹس میں آتے ہیں. بچے کو آپ لیس پے نہیں کر سکتے، جتنا آپ نے بچے سے کام لینا ہے، نہ کہ بچہ دیکھ کے اس کو کم ایکسیس کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ چائلڈ لیبر کے ایکسپلائٹیشنز کہ جی بچہ ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے،
بچوں کو جو ورکشاپس پہ مارتے ہیں، تو یہ بیسیکلی لیگل وائلیشن ہوتی ہے اور رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے۔ اصل ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے کو رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور عمومی طور پر جب بڑوں کے رائٹس پریکٹس نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ یو این او، ہمارا قانون اور ہمارا مذہب، یہ ساری چیزیں، یہ جو 12 رائٹس میں نے پڑھائے ہیں، یہ قانونی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور یو این او کے بھی ہیں نا۔ یعنی یو این او سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل رائٹس بھی ہیں۔ اب 3 طرح کے رائٹس ہو گئے بچوں کو مذہبی حوالے سے۔ جو 12 میں نے گنوایا یہی مذہب بھی انشور کرتا ہے۔ یہ جو 12 رائٹس میں نے گنوایا یہ ریاست بھی انشور کرتی ہے، اور یہ یو این او یعنی ورلڈ بھی ان کو ریکگنائز کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے آنسر دوں گا۔ اللہ حافظ۔